بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے استاد حضرت ضیاء الدین مدنی، جو خود امام احمد رضا خان کے شاگرد تھے، نے انہیں صوفیزم میں رہنمائی فرمائی اور انہیں مرید بنایا۔ مولانا الیاس کو حضرت وقار الدین قادری اور فضل الرحمن ملک سے بھی صوفیزم میں اجازت حاصل ہوئی۔ انہیں چاروں بڑے سلسلے صوفیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہراوردیہ کی اجازت دی گئی، جو ان کی روحانی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ ان کی تعلیم کا یہ دورہ ان کے جوانی کے شروعاتی ادوار تک جاری رہا، اور اس دوران انہوں نے نہ صرف دینی علم حاصل کیا بلکہ اپنے آپ کو سنتوں پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا رکھا۔ ان کی شخصیت میں روحانی جذبہ اور علمی گہرائی کا ایسا انوکھا امتزاج تھا کہ لوگ ان کی طرف خود بخود کھینچے چلے آتے تھے۔ آقا نے آباد کی اجڑی دنیا تھی، آقا نے آباد کی ہر طرف۔ بچپن میں مولانا الیاس کا دل اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گہری محبت رکھتے تھے، اور یہ جذبہ ان کی زندگی کا مرکزی نقطے کے طور پر ابھرا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے بچپن میں ہی ان کا دل دینی علم حاصل کرنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی طرف راغب تھا۔ 2. تعلیم اور علمی سفر۔ مولانا الیاس قادری نے اپنی تعلیم کا آغاز گھر کے دینی ماحول میں کیا۔ انہوں نے تقریباً 22 سال تک پاکستان کے مشہور عالم اور گرینڈ مفتی حضرت محمد وقار الدین قادری کے زیر سایہ دارالعلوم امجدیہ کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ یہ دورہ ان کے علمی اور روحانی سفر کا بنیادی حصہ تھا۔ اس دوران انہوں نے قرآن و حدیث، فقہ اور صوفیزم کے مختلف پہلوؤں کا گہرا مطالعہ کیا۔ دل ربا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی کا جنم 26 رمضان 1369 ہجری 12 جولائی 1950 کو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوا۔ ان کا تعلق کچی میمن خاندان سے تھا اور ان کے آبا و اجداد کا وطن ہندوستان کے جوناگڑھ گجرات کے قصبے کٹیانہ سے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ان کے والدین حیدرآباد سندھ میں مقیم ہوئے اور بعد میں کراچی آ گئے۔ ان کے والد حاجی عبد الرحمن قادری ایک نیک اور دیندار شخص تھے، جو حنفی میمن مسجد میں مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ ان کی والدہ بھی ایک پرہیزگار خاتون تھیں۔ مولانا الیاس کا بچپن کراچی کے دینی اور روحانی ماحول میں گزرا، جہاں ان کے والد کا دینی جذبہ اور سنتوں کی محبت ان پر گہرا اثر ڈال گیا۔ ان کے والد اکثر نظر جھکا کر چلنے اور احادیث یاد رکھنے کے لیے مشہور تھے۔ بن کے نور خدا مصطفیٰ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے۔ آپ حضرت مولانا الیاس عطار قادری رحمت اللہ علیہ کے بچپن سے جوانی تک کی پوری ہسٹری مانگ رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک مختصر اور مکمل تذکرہ اردو میں دیتا ہوں، جو آتھینٹک سورسز پر مبنی ہے اور آپ کے ویڈیو پروجیکٹ کے لیے مناسب ہو سکتا ہے۔ یہ سٹوری ان کی زندگی کے مختلف ادوار، بچپن، تعلیم، جوانی اور روحانی سفر کو کور کرے گی۔ نیچے دی گئی معلومات ویب سورسز اور ان کی بایوگرافی سے لی گئی ہیں، جو دعوت اسلامی اور ان کے شاگردوں کے مطابق ہے۔ حضرت مولانا الیاس عطار قادری کی زندگی بچپن سے جوانی تک۔ مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے۔ مقدمہ، انٹروڈکشن۔ مولانا الیاس قادری کا تعارف، ان کا مقصد حیات اور دعوت اسلامی کی اہمیت۔ بچپن، کراچی میں جنم، میمن خاندان، والد کا دینی ماحول اور بچپن کی دلچسپ کہانیاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تعلیمی سفر، دارالعلوم امجدیہ میں 22 سال کی تعلیم، ان کے اساتذہ ضیاء الدین مدنی، وقار الدین قادری اور صوفیزم میں اجازت۔ جوانی اور مشن، دعوت اسلامی کی بنیاد 1981،
ان کا مشن سٹیٹمنٹ اور شادی کا واقعہ، نکاح کا دعوت نامہ مدینہ میں پیش کرنا۔ روحانی اثر، ان کی کتابیں فیضان سنت، مدنی چینل اور دنیا بھر میں ان کا اثر۔ تنازعات، چند کنٹروورشل واقعات کا مختصر ذکر، لیکن ان کی دینی خدمات پر توجہ۔ خاتمہ، ان کی زندگی کا پیغام اپنی اور سارے جہان کے لوگوں کی اصلاح اور آج کے دور میں والسلام علیکہ یا حبیب اللہ متعلق تھا کا ذکر ہوا، اور مولانا الیاس نے اس واقعے میں ممتاز قادری کو غازی کہا، جو کہ ایک کنٹروورشل بیان تھا۔ اسی طرح ہندوستان کے ادے پور میں ایک واقعے سے بھی دعوت اسلامی کا نام جڑا، جو کہ تنازع کا سبب بنا، مگر ان کے شاگرد اور دعوت اسلامی کے مطابق یہ تنازعات ان کی دینی خدمات اور روحانی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ ان کا مقصد ہمیشہ دین کے نشر و اشاعت اور لوگوں کی روحانی اصلاح رہا ہے۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے۔ روحانی شخصیت اور اثر، مولانا الیاس قادری کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کا روحانی جذبہ تھا۔ وہ اپنے اجتماعات میں ذکر الہی اور نعت خوانی کے دوران جذباتی ہو جاتے اور اکثر آنسوؤں میں ڈوب جاتے۔ ان کی یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی گہری تھی کہ لوگ انہیں عاشق مدینہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ کتابیں لکھیں، جن میں فیضان سنت سب سے مشہور ہے، جو سنتوں کی فضیلت اور عمل پر زور دیتی ہے۔ ان کی شخصیت کا اثر ایسا تھا کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے دین کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے مدنی چینل کے ذریعے دینی پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا، جو اردو، انگلش اور بنگلہ زبان میں نشریات کرتا ہے۔ تنازعات اور نقطۂ نظر، مولانا الیاس قادری کی زندگی میں کچھ تنازعات بھی سامنے آئے، جیسے کہ ان کے کچھ بیانات اور دعوت اسلامی سے متعلق شخصیت کے عمل پر تنقید۔ مثلاً سلمان تسیر کے قتل کے واقعے میں ممتاز قادری، جو دعوت اسلامی سے بلایا گیا ہاں وہی دل ربا مصطفیٰ آ گئے۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے۔ جوانی اور دعوت اسلامی کی بنیاد، جوانی کے دوران مولانا الیاس قادری کا دل دین کی تبلیغ اور سنتوں کے احیاء کے لیے بے چین رہا۔ انہوں نے 1981 میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، جو ایک غیر سیاسی سنی بریلوی تحریک ہے اور جس کا مقصد دینی تعلیم اور روحانی اصلاح کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ دعوت اسلامی آج 195 سے زیادہ ملکوں میں فعال ہے، اور اس کے ہزاروں مدارس، مساجد اور دینی مرکز ہیں جہاں قرآن اور درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مولانا الیاس قادری کی جوانی کا یہ دورہ ان کی زندگی کا اہم حصہ تھا، جب انہوں نے اپنے مشن کو واضح کیا، مجھے اپنی اور سارے جہان کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے احیاء اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی شادی کے وقت بھی ان کا یہ جذبہ نمایاں تھا، جب انہوں نے اپنے نکاح کا پہلا دعوت نامہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے روضہ مبارک کے سامنے پیش کیا۔ اجڑی دنیا تھی آقا نے آباد کی، اجڑی دنیا تھی آقا نے آباد کی، ہر طرف دھوم ہے ان کے میلاد کی، سب کے مشکل کشا پیشوا آ گئے۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، بہن اور بزرگوں، آپ سب لوگوں سے میری التجا ہے کہ میرے اس چینل اسلامک چینل 555 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ آپ سب لوگوں کے تہہ دل سے شکریہ۔ نبی سارے دیتے گئے، جو گدا آئے سہرے لیتے رہے، وہ
سراپا عطا مصطفیٰ آ گئے، وہ سراپا عطا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا۔